بادشاہ نے پوچھا کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا پورے شہر کے لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جمع کر لے، پھر مجھے سب کے سامنے ایک سولی پر باندھ دے۔ اس کے بعد تو اپنی ترکش سے ایک تیر نکالے اور بسم اللہ ربی ھذا الغلام یعنی اس لڑکے کے رب کے نام سے پڑھ کر وہ تیر مجھے مار دے، بس تب ہی میں مروں گا۔ بادشاہ نے وہی طریقہ اپنایا جو لڑکے نے بتایا تھا۔ اس نے شہر کے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر چڑھایا، اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور پڑھ کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام وہ تیر لڑکے کی کن پٹی پر مارا۔ تیر لگتے ہی لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور کہا میں اپنے رب کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا، اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباری گھبرا گئے اور بولے بادشاہ سلامت، آپ نے تو صرف 3 لوگوں کو مارا تھا جو آپ کے دین کے خلاف تھے، لیکن اب تو پورے شہر کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور شرمندہ بھی ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ دہکائی جائے۔ چنانچہ خندق میں آگ خوب دہکائی گئی۔ بادشاہ کے وزیروں اور درباریوں کے لیے کنارے پر کرسیاں بچھائی گئیں اور سب لوگوں کو وہاں بلایا گیا۔ بادشاہ کے کرندوں کو حکم دیا گیا کہ ہر شخص سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین یعنی توحید سے پھر جائے تو چھوڑ دو، اور اگر نہ پھرے تو اسے آگ میں پھینک دو۔ حکم کے مطابق اہل ایمان کو ایک ایک کر کے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جانے لگا۔ بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ پھر ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جب اسے آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ماں ہچکچا گئی، رک گئی۔ بادشاہ نے کہا اسے چھوڑو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا امی صبر سے کام لو، گھبراؤ مت، بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود جاؤ، یہ آگ تمہارے لیے گلزار بن جائے گی۔ ماں نے اپنے شیر خوار بچے کی یہ بات سنی تو فوراً اللہ کا نام لے کر بغیر کسی ڈر کے آگ میں کود گئی۔ پھر وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباری جو ظلم کا تماشا دیکھنے بیٹھے تھے اسی آگ میں جل کر خاک ستر ہو گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی روحیں آگ میں گرنے سے پہلے ہی قبض کر لی تھیں تاکہ وہ اس آگ کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر لکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا۔ ان کی روایت کے مطابق اس ظالم بادشاہ یعنی ذو نواس نے تقریباً 20,000 مومنین کو آگ میں ڈال کر شہید کیا۔ اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن محمد بن اسحاق کی روایت زیادہ مشہور ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن تامر جس مقام پر دفن تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اتفاقاً اسی کام کی وجہ سے وہ زمین کھودی گئی
تو ان کی لاش صحیح و سالم برآمد ہوئی اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس لڑکے عبداللہ بن تامر کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ جب کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ ہٹایا تو اس جگہ سے خون بہنے لگا۔ پھر جب دوبارہ ہاتھ وہیں رکھ دیا گیا تو خون فوراً بند ہو گیا۔ عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر لکھا تھا اللہ ربی، یعنی اللہ میرا رب ہے۔ یہ سارا واقعہ یمن کے عامل نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، انہیں ان کی اسی حالت میں انگوٹھی سمیت دوبارہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ بالکل ویسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقتی تکلیفوں اور آزمائشوں سے نہ گھبرائیں، بلکہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں، چاہے اس راہ میں جان دینی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کے واقعے سے کیا سبق ملا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔